اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں سے حق ہی نہیں دیتے تھے۔ یعنی عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عرب کے اندر نہ عورت کا وراثت میں جائیداد کے اندر کوئی حق تھا، نہ ہی چھوٹے بچوں کا حق تھا۔ وہ نابالغ بچے کو بھی کوئی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیتے تھے اور عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے۔ اور سیم ویسے آج بھی یہی حالات ہے، نہ عورتوں کو دیا جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو تو ویسے چھوٹا سمجھ کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق جو ہے وہ لوگوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ انہیں نہ بتائیں، انہیں میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محبوب آپ سے یہ لوگ عورتوں کے وراثت کے معاملے میں یہ فتویٰ پوچھتے ہیں تو قل، اے محبوب آپ فرما دیں، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ خود ہی ان کے بارے میں فتویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان الفاظ کا جلال کیا ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا محبوب یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نہ بتائیں، انہیں میں خود ہی بتاتا ہوں کہ وراثت کے اندر چھوٹی بچیوں کے، عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا اللہ یفتیکم فیہن، فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہی فتویٰ دیتا ہے ان کے متعلق۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور وہ کتاب جو تمہارے پاس موجود ہے، جو صبح شام تم پڑھتے رہتے ہو، فی یتامی النساء اللاتی، وہ عورتیں جو یتیمی کی حالت کے اندر ہیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فتویٰ یہ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ وراثت کے اندر تیرے جائیداد کے اندر تیرا حق بنتا ہے، تیری بہن کا نہیں بنتا، تیرا بنتا ہے تیری بیٹی کا نہیں بنتا، تیرے بڑے بھائی کا بن رہا ہے، چھوٹے بھائی کا نہیں بن رہا۔ تو یہ کون سا معاشرہ ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نہ اسلام کے اندر ایسے معاشرے کی گنجائش ہے کہ طاقتور کے لیے تو حصہ بن رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، جو بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے، اس کو حصہ دیا جا رہا ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کا حصہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی لحاظ سے طاقت کا معیار ہو گیا نا کہ مرد کیونکہ طاقتور ہے اس کو حصہ دیا جا رہا ہے، عورت کے پاس کیونکہ طاقت نہیں ہے تو اس کو حصے سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا نہ فی یتامی النساء اللاتی، فرمایا کہ یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے اور تم ان کے بارے میں جو فتویٰ پوچھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی فتویٰ عطا فرما رہا ہے کہ ان یتیم عورتوں کا یا کمزور عورتوں کا بھی حق ادا کرو۔ لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ تمہیں اس بات کا بھی فتویٰ دیتا ہے کہ جن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے جو تم نہیں عطا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا بھی حصہ اس میراث میں سے حق ادا کرو۔ یعنی جائیداد میں سے عورت کو جہیز دو یا نہ دو، اس پر تو اسلام کے اندر پابندی نہیں، بلکہ اسلام میں تو جہیز کو ناجائز کہا گیا ہے، جہیز کو ناجائز کہا گیا ہے، لیکن وراثت کو تو جائز قرار دیا گیا ہے۔ جائز نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ وراثت میں سے حق ادا کر۔ اب دیکھیں نا، جس چیز سے منع کیا ہے اس پر 10 لاکھ لگا دیتے ہیں، 20 لاکھ لگانے کے لیے تیار ہے، اور جو چیز دینے کے لیے کہا گیا ہے اس پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ بہنوں کے کیس بھائیوں پر اور بھائیوں کے کیس بہنوں پر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدالتیں صرف ان کیسوں پر بھری پڑی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھائی جہیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ الزہرا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز دیا ہے۔ یہ میرے پاس پہلے بھی ایک دو سوال آیا تھا، حالانکہ میں نے جواب دیا تھا، چلو آج پھر بتا دیتا ہوں، ذرا یاد دہانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تینوں شہزادیوں کا نکاح ہوا نا، سیدہ زینب کا، ام کلثوم کا، رقیہ کا، حضور نے ان کو جائز کیوں نہیں دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیوں دیا ہے؟ تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں دیا ہے۔ وہ جو سامان تھوڑا سا دیا ہے اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والے بھی تو حضور ہیں،
مولا علی خود حضور کے گھر کے اندر تو پلے ہیں، ان کی پرورش بھی تو حضور نے کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت ابو طالب سے ان کو لے لیا تھا بچپن کے اندر کہ ان کی اولاد زیادہ تھی، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو ہے وہ بچہ مجھے دے دو. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ گئے، تو ان کو پالنے والے بھی حضور ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا دائر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ آ گیا تو اس وقت بھی ان کے حالات جو ہے وہ اتنے ٹھیک نہیں تھے، مولا علی کے اپنے حالات ٹھیک نہیں تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ مولا علی کو بھی پالا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا سامان دیا ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں دیا بلکہ مولا علی کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جہیز تو پھر بھی صورت نہیں بنتی ہے، وگرنہ اگر جہیز دینا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سب کو عطا فرماتے، چاہے جتنے مرضی پیسے والے تھے عثمان غنی. جہیز کا حق اگر ہوتا تو پھر سب سے زیادہ کو دیا جاتا، تھوڑا دیا جاتا، زیادہ دیا جاتا. یہ تو ممکن ہی نہیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناانصافی کرے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اگر حضور ایک کو جو ہے وہ اپنا جہیز دیں اور 3 کو نہ دیں، یہ تو ممکن نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جہیز کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام سختی سے منع کرتا ہے. کیونکہ تو دے رہا ہے تو تیرا دیکھا دیکھی غریب کہاں جائے گا، وہ کیسے دے گا، بچے کو نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھ لے، جب سے امیروں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر جہیز دینا شروع کیا ہے، اس کا نتیجہ دیکھ لے کہ غریبوں نے قرضے اٹھا کے اپنے گھر بیچ کے اپنی زمینیں بیچ کے جناب اعلیٰ جہیز دے رہے ہیں. کاش اگر امیروں نے اپنی وراثت میں سے حق دیے ہوتے اپنی بہنوں کے اور اپنی بیٹیوں کے، تو میرا خیال ہے کسی غریب کو جائیداد نہیں بیچنی پڑنی تھی. وہ پتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تؤتونہن ما کتب لہن، فرمایا کہ جن کا حصہ مقرر کیا گیا وہ تو تم دیتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ فتویٰ یہ دیتا ہے کہ ان کا حصہ دو. وترغبون ان تنکحوہن، اور غریب عورت کے اندر تم جو ہے وہ رغبت بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی. تو ہوتا کیا تھا عرب کے اندر کہ اگر عورت لڑکی ہوتی خوبصورت، ساتھ اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا، تو اسے نکاح کر کے اسے سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتے. لیکن اگر خوبصورت نہ ہوتی لیکن پیسہ ہوتا تو پھر بھی اس کے ساتھ نکاح نہ خود کرتے نہ آگے کرنے دیتے. کیوں؟ اسے پتا ہوتا تھا کہ مطلب ہے کہ جیسے یہ نکاح کر کے جائے گی یہ اپنا پیسہ بھی ساتھ لے کے جائے گی، تو اس کا نکاح بھی نہیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وترغبون ان تنکحوہن، نہ تم خود ان کے ساتھ نکاح کرتے ہو، رغبت بھی تم نہیں رکھتے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی، اور آگے بھی تم اس کے نہیں کر کے دینا چاہتے ہو. مقصد کیا ہے کہ ان کا تم مال ہڑپ کرنے کے چکر میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ یا خود نکاح کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لو، یا پھر اگر نہیں نکاح کرنا چاہتے پھر اسے آگے نکاح کر دو اس کا. آگے والمستضعفین من الولدان، اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کا حق اوے چھوٹا ہے انہیں کی لینا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اے چھوٹے بچے دا کی ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی، فرمایا والمستضعفین من الولدان، وہ جو چھوٹے بچوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں، رب تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بھی حق ادا کرو، چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے. ہاں، فرمایا والمستضعفین من الولدان، یہ رب کا فتویٰ ہے. پیچھے لفظ ہے نا قل اللہ یفتیکم فیہن، فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں ان کے بارے میں، کسی نبی کو بھی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وراثت کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ نہ بتائیں، میں خود ان کو بتاتا ہوں کہ وراثت کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، فرمایا اور یتیم کا حق ادا کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، بہت سختی ہے میرے دل کے اندر، مجھے کوئی چاہے مر رہا ہے کوئی زندہ رہے کوئی کچھ ہوتا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل ہی بڑا سخت ہے میرا، کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو یتیم کے ساتھ محبت کیا کر، اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دے گا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کے ساتھ کھانا کھایا کر، رب تیرے دل کو نرم کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے یار، حضور نے دل کی نرمی کا یہ نسخہ عطا فرمایا ہے. میں کہ جس شخص کا دل نرم ہونا سخت ہو جائے، ہوتا ہے نا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ ویسے سخت ہو چکے ہیں، چاہے ایکسیڈنٹ ہے ہم سیلفی بنا رہے ہیں، چاہے کوئی ڈوب رہا ہے تو ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مر رہا ہے کہ جی رہا ہے، اگر کوئی کسی کو کرنٹ لگ گیا تو ہم اس کی جناب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. صلح نہیں کرانی، ہم نے ویڈیو بنانی ہے اس کی، کیونکہ ہم نے خود وائرل بھی تو ہونا تھا. تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی یتیم آ جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، تیرا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ دل کی نرمی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ عطا فرمایا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے یتیم کی پرورش کی ہے نا، یعنی اس کو پالا ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب تک اس کے گھر کے اندر یتیم رہے گا یا اس کی زیر کفالت گھر کے اندر نہ بھی رہے، مقصد یہ کہ یتیم کی کفالت اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ایسے سمجھ لے جیسے رات کو اپنا دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے. یعنی دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے، فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات اور دن کی عبادت کا ثواب لینا چاہتا ہے وہ بیوہ عورت کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دن اور رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. یار یہ اسلام کی خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیوہ کا ہوتا کوئی نہیں ہے، گھر والا جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے، تو اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اسے کون پوچھے گا، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا. یہ دیکھیں نا، اسلام مسجد کا جو ہے وہ نظام نہیں ہے، اسلام پورے معاشرے کا نظام بیان کرتا ہے. یہ پورے معاشرے کے مسائل ہیں نا سارے، یتیمی کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، خاندانی نظام ہے، سارا حضور علیہ السلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نا. اور ہم نے صرف اور صرف اسلام کو مسجد تک رکھا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیوہ عورت کی، جس کے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اگر بیوہ عورت کی اگر کوئی شخص خدمت کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی رات اور دن کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، فرمایا کہ اگر تم جو نیکی کرتے ہو فإن اللہ کان بھی علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. تم جو بھی نیکی کر رہے ہو، آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مزاج اتنا خراب ہو چکا ہے، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا گوارا کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب یہ وراثت کا مسئلہ خاندانی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فلانے رشتہ دار کا جو ہے وہ اس کے گھر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، لیکن ہم حاجی صاحب بن کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اسے کرنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم کیسے بولیں. ہماری برادری، ہمارے خاندانوں کے نظام کیوں بگڑے ہیں؟ کیونکہ اب ہماری برادریوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا، ہمارے خاندان کو چلانے والا کوئی نہیں رہا ہے، صلاح مشورہ دینے والا کوئی نہیں رہا. کم یا خدا کا خوف کرو، کم سے کم شرعی لحاظ سے یہ مسئلہ اتنا تو کر لو. آج حقیقت یہ ہے کہ ہر برادری ایک دوسرے کا تماشا، ایک دوسرے کا نہیں اپنا تماشا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کیوں نظام خراب ہو گئے ہیں. وگرنہ وہ وقت بھی تھا نا مسلمانوں کا کہ یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کو نکلے تو دیکھا ایک عورت اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو عورت کے جو ہے وہ رونے کی جب آواز آئی تو آپ نے فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی مسافر ہوں. عورت درد ذیل کے اندر مبتلا ہے، بچہ ہونے والا ہے، پردیسی بندہ ہے کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اتنی بات کی اور گھر چلے گئے. گھر والی کو کہا ثواب اگر تجھے مل جائے تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا جی مجھے اور کیا چاہیے. یار ہمارے لالچ چیک کریں اور فاروق اعظم دیکھنا ہمارے بزرگوں کا لالچ کیا تھا. میں اگر تجھے ثواب کمانے کا موقع ملے کیا کرے گی؟ اس نے کہا جی بسم اللہ. فرمایا جلدی کر چادر پہن میرے ساتھ آ. چادر پہن کے آئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹا عطا فرما دیا. تو اس نے اندر سے ہی آپ کی بیوی نے کہا امیر المومنین مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے بندے کے تو ویسے ہوش ختم ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین. اس نے کہا اللہ میری تو مات ماری گئی، کیونکہ میں نے امیر المومنین کو کہہ دیا اور وہ بھی امیر المومنین کی گھر والی ساتھ آئی ہوئی ہے. ثواب کا لالچ چیک کرے کہ امیر المومنین خود بھی باہر کھڑا ہوا ہے، امیر المومنین کی گھر والی جو ہے وہ رات کو جناب ساتھ چل رہی ہے، کس لیے کہ ثواب مل جائے گا. ہمارے لالچ دیکھ لیں اور ان کے لالچ دیکھ لیں. تو مطلب کیا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا. آج وہ وقت ہے کہ مسلمان اپنی برادری کے اندر اپنے چاچے کا، اپنے بھائی کا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ان تقوموا للیتامى بالقسط، فرمایا انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کسی مظلوم کے ساتھ. یتیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مظلوم ہونا. ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یتیم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد فرمایا ان تقوموا، حکم ہے رب کا، فرمایا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، اب یہ تھا معاشراتی برادری کا نظام تھا. اب گھر کا نظام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا ہے. فرمایا گھر برادری کا نظام پہلے بیان فرمایا کہ برادری کے اندر ایسا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے جو ایسے کر لو. اب فرمایا گھر کے میاں بیوی کے بارے میں آ رہا ہے. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، فرمایا اگر کسی عورت کو خوف ہو کس بات کا، مِن بَالِهَا، اپنے گھر والے سے، نشوزاً او اعراضاً، ٹھیک ہے، زیادتی کا یا بے رغبتی کا. یعنی کسی عورت کو یہ خوف ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کرے گا یا مجھ سے بے رغبتی کرے گا، مجھ سے توجہ نہیں کرے گا، تو کیا کرے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر دونوں ایسے کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے صلح کر لیں.
جتنا ممکن ہو سکے. وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر عورت کو مرد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے یا مرد بھی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میری توجہ کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے ہو رہا ہے، میں کچھ شرطیں وہ اپنی کم کر دے، کچھ نخرے یہ کم کر دے، بس ہے جی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، فرمایا کہ دونوں کیا کریں، صلح کرنے کی کوشش کریں. یہ آگے قرآن مجید کے بلکہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے ان یرید اصلاحا، کہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دے گا. لیکن نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے اس کا حل بھی آ رہا ہے. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل جو ہے نا وہ لالچ کے قریب ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے الفاظ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ دل لالچ کے قریب ہوتا ہے. یعنی ہر کسی کی خواہش تو ہوتی ہے نا، کہ مطلب ہے کہ مجھے آسانیاں مل جائیں. عورت یہ چاہتی ہے کہ میری آسانی ہو، میرے حق زیادہ ہیں. آپ جب بھی جائیں گے نا معاشرے کے اندر، دیکھیں گے گھر کے اندر کسی کے اندر سنیں گے، آپ بیوی سے سنیں، اسے سب سے زیادہ لسٹ جو ہے نا اپنے حقوق کی یاد ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اپنے حقوق کی یاد، اسے ماں کے حقوق یاد ہوں گے، بہن کے حقوق یاد ہوں گے، بیٹی کے حقوق یاد ہوں گے، بیوی کے حقوق یاد ہوں گے، شوہر کے حقوق کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے شوہر کے پاس چلے جائے تو اس کو بھی اپنے حقوق کا پتہ ہے، کہ صرف ایک حق کا پتہ ہے کہ اگر رب اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو. اب جس بندے سے جا کے مسئلہ پوچھے نا، ہاں بھائی میاں عورت میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، وہ آپ کو صرف ایک حق بتائے گا. کون سا؟ کہ اگر رب کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو شوہر کو حکم دیتا کہ بیوی کو سجدہ کرے. اس میں شک نہیں ہے، حقوق ٹھیک ہے یہ، لیکن یاد صرف اتنا ہی ہے. عورت کو صرف اپنا حق یاد ہے کہ میں ماں بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بہن بھی ہوں، یہ ہے وہ ہے. اور مرد کو صرف یہی حدیث یاد ہے کہ بھئی اگر رب کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو مجھے حکم دیتا، میرے لیے حکم دیتا تو میرا تو مقام اتنا بڑا ہے. تو حق بالکل ٹھیک ہے، لیکن دونوں نے اپنے اپنے مطلب کے حق یاد رکھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے نا، وہابی دیوبندی بریلویوں کی، ہر کسی نے اپنے اپنے مسئلے یاد رکھے ہوئے ہیں، تو میاں بیوی نے بھی صرف اپنے اپنے حقوق یاد رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا کہ اگر تمہیں ناپسند بھی ہوں، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے. فرمایا کہ ہوتا ہے نا، آگے یہ الفاظ آ رہے ہیں. فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تمہیں پسند نہیں بھی ہے تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خبردار ہے. لیکن وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم اگر کسی شخص کی زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، فرمایا کہ یہ تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کیا ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو. یعنی اگر تم جتنا مرضی کوششیں کر لو کہ تم یہ سمجھو کہ جناب تم چاروں کو برابر رکھ لو، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو رہا ہے، کل بھی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم چاروں سے ایک ہی محبت کر لو، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ محبت کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، اور دل جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ، ایک کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو 2 کے ساتھ لگا ہو وہ دل تھوڑی ہوتا ہے، دل تو ایک ہی ساتھ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کل بھی محبت اگر کسی سے ہو بھی جاتی ہے تمہیں، تو ان تعدلوا بین النساء، فرمایا پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا کرو، تم عورتوں کے درمیان انصاف پھر بھی ضرور کرتے رہو. کیا کرو؟ یعنی کھانے پینے کے اندر تم ناانصافی نہیں کر سکتے، پہنانے میں ناانصافی نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود جو زندگی کے معاشرتی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے تم پورے کرتے رہو. ہاں اگر دل اگر کسی کے ساتھ لگ بھی جائے تو اس کا تمہارے اوپر کوئی گناہ، یعنی کسی ایک بیوی کے ساتھ لگ جائے تو اسے گناہ نہیں ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم جتنا مرضی لالچ کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا تو کہ تم چاروں کو برابر رکھ لو، یا تینوں کو برابر رکھ لو، یا 2 کو برابر رکھ لو. میں دل کی جو محبت ہے وہ کسی ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن آگے انصاف دیکھیں کیسا ہے. فرمایا ایسا بھی ہرگز نہ کرنا کہ ایک طرف ہی نہ جھک جانا. ہاں جی، محبت ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو جو ہے وہ لٹکا کے رکھ دو. ایک کی طرف مکمل جھک جانا اور دوسری کو لٹکا کے رکھ دینا. فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا اگر تم نیکی اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں، یعنی طلاق لینا چاہتے ہیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی بھی کر دے گا، وسعت بھی عطا فرما دے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج نہیں بنایا. اگر طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، صلح ہو، دیکھ نا پیچھے بات صحیح ہے صلح کی، کہ اگر صلح ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر صلح نہیں ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغنی اللہ،
فرمایا اللہ تعالیٰ ان کیا کرے گا، وسعت عطا فرما دے گا، دونوں کو وسعت عطا فرما دے گا. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اگر طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بھی راستے کھول دے گا، مرد کے لیے بھی راستے کھول دے گا. ہاں کل من سعت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وسعت پیدا کر دے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. وقال اللہ واسعا حکیما، فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.